اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جائز تفریح کیا ہوتی ہے, جائز کھیل کیا ہے. ہم لاوارث تھوڑی ہمیں پتہ نہ ہو, ہمیں ہر چیز اللہ کے نبی سے پوچھنی ہے. یا رسول اللہ دنیا کھیل رہی ہے, دلچسپی لے رہی ہے کرکٹ میں, ہم کیا کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم کچھ نہیں کھیلیں. آپ نے فرمایا نہیں کھیلو. کل لہو باطل, ہر کھیل باطل ہے, الا ثلاث, فرمایا صرف 3 کھیل ہیں جو میری امت کے لیے کیا ہیں, جائز ہیں. وہ 3 میں اصل میں 3 نہیں ہیں. احادیث میں جب بھی کوئی ایسا عدد آتا ہے تو مراد اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی, جائز ہوں گی. فرمایا ملاعبۃ الرجل اہلہا, اپنی زوجہ سے خوش مزاجی کی بات چیت کرنا, بیوی کے ساتھ, بیگم کے ساتھ. اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں نا, ایسی تفریح پہ گھومنے گئے یا اماں کے گھر چلے گئے یا ویسے ہی ٹہلنے چلے گئے, تو اگرچہ وہ وقت بظاہر ضائع ہو رہا ہے مگر شریعت کی نظر میں وہ ضائع نہیں ہے. وہ شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہتی, کیونکہ اس سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. بیگم بولے گی میں ٹائم دیتا ہے بھائی, نیک آدمی ہے. بچوں پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں, بچے وہ ہمارے ابو امی میں اتفاق سے محبت ہے بھائی آج تو بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں, ابو امی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آج گپ شپ لگا رہے ہیں. ویسے گپ شپ کا ٹائم بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی فالتو میں آ کے بیٹھ جائے آپ گپیں شروع کر دیں اس کے ساتھ, ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجہ کو اس سے کیا کیا, مستثنی کیا. دوسرا فرمایا کہ گھڑ سواری, گھڑ سواری میں جو ریسنگ کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, کیونکہ اعز مقام فی الدنا سرج سابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی سے کسی نے پوچھا, متنبی نے ایک شعر کہا کہ سب سے بہترین مقام مرد کے لیے, جس پہ مرد بیٹھا ہوا اس مقام پہ سب سے زیادہ مرد لگ رہا ہوتا ہے, وہ تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, ویلی نہیں ہے. متنبی نے کہا اعز مقام فی الدنا, دنیا میں سب سے زیادہ قابل عزت مقام مرد کے لیے کیا ہے, سرجو سابحن, سابح کہتے ہیں تیرنے والے کو, سرج اس کی جو زین ہے, تیرتا ہوا یعنی بھاگتا ہوا نہیں, اتنی اسپیڈ سے بھاگ رہا ہو کہ ایسا لگے جیسے سمندر میں تیر رہا ہے, اس گھوڑے کی پشت. تو مرد کے لیے اس سے بہتر مقام دنیا میں کوئی بھی نہیں. اور اس کے لیے دل بھی چاہیے اور ایک عدد گردہ بھی چاہیے. اللہ نے گردے تو 2 دیے ہیں, مگر خاندانی گردہ جو گھوڑے کی تیز رفتار پشت پہ بیٹھنے کے لیے چاہیے وہ 1 بھی کافی ہے. اور اگر خاندانی نہ ہو تو 4 بھی ہوں, بولو بھائی نہیں چلیں گے. تو گھڑ سواری کیا کریں, کلفٹن پہ جائیں, ایک یہ والے گھوڑے نہیں جو 5 روپے والے ہوتے ہیں, وہ تیز رفتار گھوڑے بھی ہیں, سکھاتے ہیں گھڑ سواری, وہاں جا کے سیکھیں گھڑ سواری, بھاگیں, دل مضبوط ہوگا اس سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیر اندازی, اس کا بھی کھیل ہوا کرتے تھے, مقابلے ہوا کرتے تھے. تو علماء نے لکھا ہے کہ مقصد اشارہ دینا ہے کہ ہر وہ کھیل جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو, آپ کی قوم کے لیے مفید ہو, اس کھیل کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ جائز کہ آپ نیت اچھی ہو تو ثواب ہے. تیراکی ہے, اس کی بھی ترغیب ہے, سباحت تیراکی کو کہتے ہیں, سوئمنگ. تیراکی صحت کے لیے اتنی مفید ہے, آپ کے پورے جسم کی جتنی ایکسرسائز تیراکی میں ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز میں نہیں. اور تیراکی بہت سے جگہوں پر آپ کو مرنے سے بچا لیتی. کہیں بھی سفر میں ہے, جہاز میں جب آپ سفر کرتے ہیں, بعض دفعہ جہاز سمندر میں اتر آتا ہے, بتاتے ہیں نا, وہ نہیں کھڑی ہوتی, اشارہ کر رہی ہوتی ہے, آکسیجن یوں لگائیں, یہاں سے یوں لگا کے یوں لگا دیں, وہ پورے اشارے کر رہی ہوتی, لوگ سنتے نہیں اس کو, اس لیے سنتے کہ ابھی تک کبھی جہاز گرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. کبھی ایسا حادثہ ہو گیا نا تو سب وہ سنیں گے کیا کہہ رہے ہیں بھائی یہ. ابھی لوگ بولتے ہیں چھوڑو یار, یہ والا دروازہ وہ والا دروازہ دیکھیں گے جب ہوگا. تو وہ سن لیا کریں جب جہاز میں بیٹھیں کیا کہہ رہے ہیں. جب حادثہ ہوتا ہے نا پھر آدمی کہتا ہے میں نے تو سنا ہی نہیں کون سا دروازہ, پھر کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی دم سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کھڑکی سے چھلانگ مار رہا ہے. تو تیراکی ہے, اس کو شریعت نے پسند. جم جائیں, جم باڈی بلڈنگ کریں, یہ بھی اچھا, ایک کھیل بھی ہے, تفریح بھی ہے. اس سے بھی آدمی کا ذہن کیا ہوتا ہے, جب آپ جم جائیں گے, ایکسرسائز کریں گے, ڈنٹ ونٹ پی لیں گے, آپ کا نکلے گا پسینہ اور ہوگی تھکاوٹ. اس کے بعد جب آ کے کھانا کھائیں گے تو مزہ نہ آئے تو پیسے واپس.
کیونکہ مزہ ہی تو مقصد ہے نا کھیل میں. بھائی کھیل کیوں کھیلتے ہیں؟ تاکہ مزہ آئے. تو ایسا مزہ آئے گا کیونکہ ڈبل خوراک ہو جاتی ہے آدمی کی, اور پھر وہ جسم میں لگنا بھی شروع. پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے جب آپ مسافہ کرو گے, خیریت بھائی آج کل کیا کھا رہے ہو بھائی. ہانڈی میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جب کسی سے مسافہ کرتے تھے, یہ چلتے تھے نا, ان کی چال دیکھ کے پہلوان ان سے پوچھتے تھے کہ ہانڈی میں کیا ڈالتے ہو, کون سی چیز ملا رہے ہو ہانڈی میں بھائی, آپ کی چال بڑی ٹائٹ ہے. ایسے چلتے تھے وہ. کراٹے سیکھیں, سمجھ رہے ہو, جوڈو کراٹے سیکھیں, اور جو اس طرح کے اچھے کھیل ہیں ان میں سمندر پہ جائیں, بوٹنگ کریں, صحیح ہے نا وہ سیکھیں. تو اس طرح کے کھیل سیکھیں. بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے آگے بس, اس نے چھکا مار دیا, کمر کبڑی ہو جاتی ہے تھوڑے دنوں میں, کمر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, پین شروع ہو جاتا ہے گردن میں. ہر چھوٹی عمر کے لڑکوں کے سروائیکل پین ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر کے آگے یوں کر کے بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے 1 گھنٹے تک, تو گردن کیا ہو گئی؟ ٹیڑھی ہو گئی. پھر یوں بیٹھا تو یوں ہی بیٹھا ہوا ہے. پھر کمر سیدھی رکھ کے تو بیٹھتے نہیں ہیں, کمرے یوں ٹیڑھی میڑھی کر کے بیٹھتے ہیں. تو بس وہ تھوڑے دنوں میں حساب کتاب کیا ہو جاتا ہے. تو وہ مزہ جتنا آتا ہے نا وہ بھی سارا کیا ہو جاتا ہے؟ کرکرا ہو جاتا ہے. تو والذین هم عن اللغو معرضون, ایمان والے لوگ لغویات سے اعراض. ہاں تفریح کے لیے چلے جائیں, کہیں جاؤ, سوات, مردان, بحرین, کالام گھومنے پھرنے جاؤ, آپ شارے دیکھو, وہاں پہ صحت بھی اچھی ہوگی, ہوا اچھی ملے گی. فشنگ کرو وہاں پہ, تازہ مچھلی نکال کے کھاؤ, اس کا اپنا مزہ ہے. شکار کرو, پیغمبروں نے شکار کیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیر اندازی صحابہ کو بتاتے تھے نا کہ تیر اندازی سیکھو, تو فرماتے تھے ارموا فإن أباكم كان راميا, فرمایا تیر اندازی سیکھو, تیر پھینکو, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل بھی کیا تھے؟ تیر انداز تھے. اسماعیل علیہ السلام نے تو جہاد کیا نہیں, تو تیر انداز کیسے ہو گئے؟ ان کا گزر بسر تھا شکار پہ. جب مکہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کے چلے گئے تو مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا, تو اور کھجوریں تھیں. مسلمان سبزی خور, صرف سبزی پہ گزارا نہیں کرتا. بھائی ہندو ہوتے تو وہ کہتے چلو کھجور بھی ہے, اور وہاں کھیرے بھی اگتے تھے, ککڑیاں بھی عرب میں پیدا ہوتی تھیں, اور طائف کی طرف انار بھی تھے, انگور بھی تھے, سب کچھ تھا, گندم بھی پیدا ہوتی تھی طائف کی طرف, اور مدینہ میں تو بڑے زبردست, اب تک زبردست باغات ہیں. اس کے باوجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی جنگل میں؟ بولو نا بھائی, شکار. کیونکہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو گوشت, بولو نا, پسند تھا. تو گوشت کی اپنی ایک لذت ہے, اور شکار کر کے گوشت کھانا. تو یہ جو شوق ہے نا, یہ اچھے شوق ہیں. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, اور ان میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن اس کا آؤٹ پٹ بہت اچھا ہوتا ہے. کرکٹ میں سارا دن بیٹھے رہو گے, ٹائم کی ایسی کی تیسی, اور آؤٹ پٹ جو نکلے گا وہ بھی ٹائم ویسٹنگ کی صورت میں نکلے گا. یعنی آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ وہ جیت گیا, وہ ہار گیا, تو اب تحقیق کرو جیتا کیوں اور ہارا کیوں. اب وہ انٹرویوز دیکھو گے تو وہ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا, اور ٹائم. یعنی ٹائم ویسٹنگ کے بدلے میں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ مزید ٹائم ویسٹنگ, اور غیر ضروری چیزوں میں دلچسپی. اور جب آنکھ بند ہوگی تو حسرت ہوگی. قبر میں جب فرشتہ آ کے سوالات پوچھے گا, کیا کمایا, کدھر خرچ کیا, نماز روزہ, وہ کہے گا بھائی مجھے تو یہ پتا ہے آفریدی آخری رن پہ بال پہ جو آؤٹ ہو گیا تھا نا, اس کے بارے میں مجھ سے اگر پوچھتے ہو بھائی تو میں آپ کو پوری رپورٹ پیش کروں گا, وہ صحیح نہیں ہوا تھا. اور محمد علی کیوں مرا پرانے, اور اس کو فلموں سے کیوں مسترد کر دیا, اور یہ کیوں کر دیا, یہ پوری رپورٹیں مجھے اچھی طرح معلوم ہے. فرشتہ کہے گا الہذا خلقتم, کیا اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کافر کا یہ گمان ہے کہ اللہ نے اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. اس لیے کافر پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں کہ وہ بہترین ڈانسر